بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام آؤ قرآن سیکھیں کے ساتھ میں ابرار حسین عرفانی سچ ٹی وی کے ذریعے سے عام فہم اور آسان انداز میں قرآن کریم کی روخانی اور روان خوانی سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں. خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں صحیح طریقے سے قرآن کریم پڑھ کر سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں. ہر مسلمان کا فریضہ ہے، ہر مسلمان پر ضروری ہے، اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ قرآن کریم کو سیکھے. فقرؤوا ما تیسر منہ، جتنا بھی میسر ہو، جتنا بھی ممکن ہو، امکان کے حد تک سیکھنا واجب اور ضروری ہے. انسان سیکھے، خصوصاً وہ آیات اور وہ سورے جو قرآن کریم میں جس سورہ کو ہم قرآن نماز میں پڑھتے ہیں ان سوروں کا سیکھنا ضروری اور واجب ہے. جیسے سورہ حمد ہے، سورہ قل هو اللہ ہے، یا دوسری کوئی اور سورت یا کوئی اور سورت جو کہ قرآن کریم میں سورہ حمد کے بعد ہم نماز میں پڑھتے ہیں. تو سورہ حمد میں تمام مسلمانوں کے لیے، خصوصاً پاکستان میں جو زندگی بسر کر رہے ہیں ان مسلمانوں کے لیے سورہ حمد پوری مشکل نہیں ہے. سارے کے سارے اکثر حروف اردو کی طرح ہیں، صرف کچھ حروف ہیں جن کو ہمیں سیکھنا پڑتا ہے. ان کچھ حروف میں سے پورے سورہ حمد میں ایک حرف ذال ہے، صراط اللہ وینا ذال، اس میں زبان باہر آتی ہے. اور دوسرا حا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد. بس اس ہا کو، حلوہ والی ہا کو سیکھنا پڑے گا، اور ذال کو، اور تیسرا حرف ضاد ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھ کر سیکھ کر دنیا اور آخرت میں ہم کامیاب ہو سکیں. اب آئیے میں اپنے نونہال اور نوجوان ساتھیوں کا تعارف کرواؤں گا. جی آپ اپنا تعارف کروائیں. میرا نام علی رضا ہے. علی رضا صاحب. اور آپ کا نام؟ میرا نام وقاص حیدر ہے. ماشاءاللہ وقاص حیدر صاحب. اور آپ اپنا تعارف کروائیے. میرا نام سرفراز علی ہے. ماشاءاللہ. اور آپ اپنا؟ میرا نام سیال علی ہے. ماشاءاللہ. اب آئیے ہم اس عظیم الشان کتاب کی تلاوت شروع کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں جس طریقے سے کوئی کم پڑھا لکھا انسان بھی ہو، پڑھائی الف بے جس کو الف بے کی پہچان ہو، اس انداز سے، اس طریقے سے، اس روش کے ذریعے سے پڑھنے سے وہ قرآن کریم کی تلاوت سیکھ سکتا ہے. اب ہم پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جواب دیں آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اعوذ باللہ اگرچہ نماز میں ضروری نہیں ہے، لیکن اعوذ باللہ کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے کیا توڑ کر ہم پڑھیں گے. اعوذ. اب یہ نہیں پڑھیں گے اعوذ، یہ غلط ہے. اعوذ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ماشاءاللہ. آپ پڑھیں اعوذ باللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ماشاءاللہ احسن. اور آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ماشاءاللہ احسن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
الرجيم. احسن. سجاول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ماشاءاللہ. اب اعوذ باللہ نہیں پڑھا ان بچوں نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ رح. اس ہے کو رح نہیں پڑھیں گے، رح رحیم. اب آیت نمبر 127 کو شروع کرتے ہیں. اذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اچھا، اب ہم اس کو ملا کے پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ لوگ بھی توڑ توڑ کے پڑھیں گے، بخش بخش کر کے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. ماشاء اللہ. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. ربنا تقبل منا. ربنا تقبل منا. ربنا تقبل منا. إنك أنت السميع العليم. إنك أنت السميع العليم. ماشاء اللہ. علی رضا آپ توڑ توڑ کے پڑھیں اس کو، بخش بخش کر کے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ. راہ نہیں، را رے کے بعد کیا ہے؟ الف. الف ہے. اس کو کتنا کھینچنا پڑے گا؟ دو حرکات کے برابر ہے، تھوڑا سا لمبا کرنا پڑے گا. ٹھیک. ہی یہاں بھی زیر کے بعد یا ہے نا. بعض قرآنوں میں کھڑی زیر لگاتے ہیں، بعض قرآنوں میں ایک چھوٹی سی یا لکھتے ہیں. پڑھیں ابھی. ہی مول قوا وعید من البیت و تی و اسماعیل ربنا تقبل منا دیکھا یہاں پہ بہت سے لوگ اسی وجہ سے یہ زیر زبر پیش کو کھینچنے سے اپنی طرف سے ہم حروف وجود میں لاتے ہیں. زبر کو اگر تھوڑا سا کھینچیں گے تو ایک الف وجود میں لاتے ہیں ہم اپنی طرف سے. اگر زیر کو کھینچتے ہیں تو ایک یا کو ہم وجود میں لاتے ہیں، اور اگر پیش کو کھینچے تو ایک واو کو وجود میں لاتے ہیں. اسی لیے ان حرکات کو زیر زبر پیش کو اپنا حق دے دو، ان کو زیادہ نہ کھینچو. آگے انا دیکھو، انا کے بعد الف ہے نہیں ہے، تو پھر نہ دوبارہ انت السمیع. نہیں جلدی سے نہیں بھاگو نا، تو ایک ان تس س می علیم. شاباش. اب ملا کے پڑھیں.
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ماشاءاللہ. جہاں پہ تنوین ہو، تشدید ہو، جس حرف پر میم مشدد اور نون مشدد میں بھی ایک الف کا جتنا کھینچنا ہے. مننا نہیں پڑھیں گے. مننا الف کے بعد حمزہ، وہ مد کی بحث ہے. جب بھی حروف مدہ کے بعد حمزہ ایک کلمے میں آئے تو اسے مد متصل کہتے ہیں، اور دوسرے کلمے میں حمزہ آئے تو اسے مد منفصل کہتے ہیں. اس کو تھوڑا سا زیادہ کھینچنا پڑتا ہے. اگر نہیں کھینچا تو بھی مننا انک انتس، بہت زیادہ بھی نہ کھینچے تو 4 حرکت کے برابر، یعنی 2 الف کے برابر ہم اس کو کھینچیں گے. اچھا، انک انت السمیع العلیم. اچھا، اسی آیت کو آپ پڑھیں وقاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. سمیع العلیم. سمیع العلیم. ماشاءاللہ. اب اگلی آیت ہم پڑھتے ہیں. رب نا. اب رب نا نہیں پڑھا، رب نا. کیوں نا میں نے کھینچا زبر کو؟ اس کے بعد الف ہے. وج عل. اب عال نہ پڑھوں تو کیا ہوگا؟ عال. کیوں؟ زبر کے عین کے بعد الف نہیں ہے. عل نا. مس لی. یہ غلط ہوگا. کیوں؟ لام کے بعد یا نہیں ہے تو کیا پڑھیں گے؟ لی. مس لی مئی نی. ل کہ کوہ نہیں، کہ و من. ابھی اخفا نہیں کر رہے ہیں لیکن واضح کر کے پڑھیں. اخفا کریں گے تو نون کو زال میں چھپائیں گے. من اس طرح پڑھیں گے. لیکن من ذر زبان یہاں حرف زال ہے، باہر آئے گی. جیسے صراط الذین میں زبان باہر آتی، اسی طریقے سے یہاں بھی تھوڑی سی زبان کو اوپر والے دانتوں پر لگائیں گے تاکہ یہ معلوم ہو زال نہیں ہے بلکہ زال ہے. ذر ری یا تی نا. یہاں حرف مد کے بعد حمزہ آیا ہے. ایک کلمے میں آیا ہے، دوسرے کلمے میں آیا ہے. امہ دوسرا کلمہ ہے. کیا ہوگا؟ نا اس کو مد منفصل کہیں گے. تم مس لی تل. ویسے پڑھیں گے تو تن لکا پڑھیں گے، لیکن تنوین کے بعد جب بھی یرملون، یا را میم لام واو نون، ان 6 حروف میں سے کوئی حرف بھی آ جائے، نون ساکن اور تنوین بعد والے حرف میں ادغام ہو جاتا ہے. اس کے جنس میں چینج ہو کر اسی میں داخل ہوتا ہے، اسی میں چینج ہو جاتا ہے. جس طریقے سے مسلمتن لکا نہیں پڑھیں گے، مسلمتل لام میں ادغام ہو گیا. لا کا و ری نا ما نا سی کا نا و تب لی نا ان کا ان تت. اب یہ تے بعد والے تے سے ملائیں گے. درمیان والے حروف جتنے بھی ہیں وہ ملاتے وقت سائلنٹ ہو جائیں گے، لکھے جائیں گے مگر پڑھے نہیں جائیں گے. انتت تو و بر رحیم. رکتے وقت رحیم پڑھیں گے، لیکن بچوں کو پڑھاتے وقت سکھاتے وقت
ابتدا میں کوئی بات نہیں، آپ رحیم ہوں اور آخری حرکت بھی دے دیں، لیکن جب بعد میں وہ روخانی پڑھنا رواں خوانی ان کو آ جائے تو پھر ریڈنگ آنے کے بعد ہم لوگ وقف کے قوانین بھی سکھا سکتے ہیں۔ آپ جواب دیں گے، میں ملا کے پڑھتا ہوں۔ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ذريتنا أمة مسلمة لك أمة مسلمة لك أمة مسلمة لك۔ اب ملاتے وقت لک و ارنا پڑھیں گے۔ من ذریتنا، من ذريتنا، ذری یا کے اوپر تشدید ہے، اس کو زور لگائیں گے۔ من ذریتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت التواب الرحيم۔ اب میں پڑھتا ہوں، آپ سنیں۔ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اب آپ توڑ کے بخش کر کے پڑھیں ماشاءاللہ۔ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ ماشاءاللہ، ویری گڈ، شاباش۔ ابھی آپ دوبارہ اس کو ملا کے پڑھیں۔ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا، دوبارہ آرام سے پڑھیں۔ وَأَرِنَا، دوبارہ۔ وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ ماشاءاللہ، ویری گڈ۔ اسی کو آپ بھی توڑ کے پڑھیں، اسی آیت کو بخش کر کے۔ ربنا جعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت
तव्वाबुर रहीम। माशाल्लाह, इस तरीके से पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आयत भी सही तरीके से। अब मिला के पढ़ें। रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अब मैं मिला के पढ़ता हूँ, आप लोग सुने, ठीक है। وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ। इन्हीं आयत को मैं सूरह लहन में पढ़ना चाहूँगा, आप लोग सुने इंशाअल्लाह। وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ منا إنك أنت السميع العليم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، اللهم زين أخلاقنا بالقرآن، اللهم اشف مرضانا بالقرآن، اللهم احفظنا واحفظ علماءنا الربانيين بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا نورا، اللهم اجعلنا من المسلمين، اللهم اجعلنا من المؤمنين الصالحين المخلصين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. नाजरीन, इसके साथ अगले प्रोग्राम तक इजाज़त चाहता हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।